شلا وسدا رہے رب ڈھیر دیوی توقیر فقیر محمد قبلہ عرض کیتے شلا وسدا رہے رب ڈھیر دیوی توقیر فقیر محمد میرے پیر بارود خوابیں دی تعبیر فقیر محمد جڑا عشق دا ملک فرید ڈٹھے قبلہ جڑا عشق دا ملک فرید ڈٹھے اوندا میر فقیر محمد جہندا پیر وسیلہ دے پندن او پیر فقیر محمد قبلہ بلا تاخیر ہوں تمہارے سامنے شہباز خطابت مفتی اہل سنت حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام عباس باروی صاحب کو خطاب اللہ جواب دی دعوت نے دا پیا ذوق شوق نال وجدان نال نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر اللہ دا نام بلند کر کے جی میں علم ہے جی میں شان ہے اور جی میں رب اکبر کو بھان دیے ہاتھ بلند کر کے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ پیر بارو شریف الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم القرآن وحب نبیہ وفی روایت اخرى من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرت واتقا بلالا من مالی رحم اللہ عمر یقول الحق ولو کان مرا رحم اللہ عثمان تستحیی منہ الملائکہ رحم اللہ علیہ اللہم ادر الحق معہو حیث دارا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرا ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں جنہیں کرنا فرق نہیں آتا اللہ کے اپنوں اور غیروں میں جنہیں کرنا فرق نہیں آتا
اللہ کے اپنوں اور غیروں میں ایسی فاسق فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لوگ کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت میں جانے نکلے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آج کی یہ مقدس حاضری اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے، خصوصاً صدر محفل جانشین مخدوم اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، محیی سنت و ممیت البدعات، شیخ طریقت، واقف رموز حقیقت، حضور حضرت خواجہ محمد حسن صاحب الباروی الحسنی زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس مدرسہ کے اندر عظیم الشان جلسہ اس واسطے کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کے چرچے کو مزید عام کیا جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا علموا اولادکم القرآن وحب نبیہ، اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حب نبیہ، کہ میری محبت کا سبق بھی دو۔ یعنی صرف قرآن پاک کی تعلیم مقصود نہیں، کیوں؟ ہم تو صرف یہاں تک دیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حشر کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن پاک بڑا پڑھیں گے لیکن حلق سے اوپر اوپر۔ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بچہ قرآن پاک پڑھ لے حبا نبی ہی، پھر اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کا سبق دیا کرو۔ ویسے قرآن پاک پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس وقت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت رکھ کے پڑھے گا، سینہ کے اندر محبت ہوگی، تو پھر وہ قرآن پاک آخر تک فائدہ دے گا۔ اس واسطے حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند کے عظیم رہنما، جس وقت آپ کا دور مبارک تھا، ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے 925 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ کو جو ہی دیکھتا تھا وہ مجبور ہو جاتا تھا کلمہ شریف پڑھنے پہ، یا جس پہ آپ نظر کرم فرماتے تھے۔ فرماتے ہندوؤں کا دور جس طرح ان کا رسم و رواج تھا، ان کا ایک ہندو مر گیا، جلانا چاہتے تھے لیکن جل نہیں سکتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہندو کو جلاتے ہیں؟ لیکن سلام ہو ان پر کہ ہندو کو جلاتے تھے لیکن مسلمانوں کے ولی پر اتنا اعتماد تھا کہ جو آپ فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جلانا چاہتے ہو وہاں نہ جلاؤ، تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے جلاؤ، جل جائے گا۔ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے ادھر ادھر کر کے جلایا، جل گیا۔ بعد میں حاضر ہوئے، حضور وجہ کیا تھی؟ وہ بھی زمین تھی، وہ بھی زمین تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہاں کیوں نہیں جلا، وہاں کیوں جل گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تم جلانا چاہتے تھے ایک اونٹنی کا ڈھانچہ موجود تھا، اس اونٹنی کا سوار حافظ قرآن تھا، جب سوار ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تھا، اتنی تلاوت کی ہے سوار ہو کے اب اس اونٹنی کے رگ و ریشہ میں رچ گیا تھا۔ اب اس واسطے اونٹنی کا ڈھانچہ موجود تھا، وہاں بھی آگ نے اثر نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر سواگ، سبحان۔ اس واسطے یعنی قرآن پاک جس سواری پہ پڑھا جائے اس سواری کا ڈھانچہ موجود ہو، وہ زندہ بھی نہیں مر گئی ہے، ڈھانچہ موجود ہو، اس کے اوپر اگر ہندو کو جلایا جائے تو آگ پھر بھی اثر نہ کرے۔ تو جس کے سینہ کے اندر قرآن پاک بھی ہو، ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم بانی کائنات فخر موجودات دستگیر جہاں
غم گسارے زماں حامی بے کساں سید سروراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو پھر کتنا وہ عظیم و شان انسان ہوگا۔ اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ و صوم و صدقۃ، میں نے کثیر نمازوں سے تیاری نہیں کی، کثیر زکوٰۃ سے نہیں کی، کثیر روزوں سے نہیں کی، یعنی نمازیں وہی پڑھتا ہوں جیسا کہ آپ کے باقی غلام پڑھتے ہیں، روزے اسی طرح رکھتا ہوں جس طرح آپ کے باقی غلام رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اسی طرح کرتا ہوں جس طرح آپ کے باقی غلام کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ لیکنی احب اللہ و رسولہ، ایک بات میں یقینی کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے واللہ ما رأیت المسلمین بعد الاسلام شیئا فرحہم، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے سارے لوگوں کو دیکھا، سارے صحابہ کرام کو دیکھا، پہلے اتنے کبھی خوش ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے، یعنی جنگوں میں گئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر بھی کیا، لیکن جتنا اس جملہ پہ خوش ہوئے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تمہارا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے محبوب کریم علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان سے گئے ایک جن کی تبلیغ پر، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ المکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، رات کے اندر ایک مرتبہ جن آیا، آپ نے فرمایا بس خواب ہی ہوتا ہے، جس وقت تیسری مرتبہ آیا آپ کو یقین ہو گیا، یہاں سے چلے نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ شریف میں مکہ شریف میں پہنچے، فرماتے ہیں حضرت سواد بن قارب خدا کی قسم ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، ابھی بس آپ نے دیکھا ہی ہے، آپ نے فرمایا مرحبا بیکا یا سواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بیکا، اے سواد بن قارب تیرا کیا حال ہے کہ ہم جانتے ہیں تو کس نیت سے آیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی تبلیغ کے ساتھ میرے آستانے پہ حاضر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت مبارک بھی لکھی جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، رحم اللہ ابا بکر، اے باری تعالیٰ میرے ابو بکر پہ رحم فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے حملنی الی دار الہجرت، جس وقت مشکل وقت تھا ہر بندہ اپنے گھروں کے اندر تھا، کفار و مشرکین ہر وقت تاڑ میں تھے کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام ہمارے حد پہ چڑھے، ہم معاذ اللہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، فرماتے اس مشکل وقت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے میں کندھوں پہ سوار ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی طرف لے گئے، دوسرا فرمایا اس واسطے کہ زوجنی ابنتہ، کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے میرے ساتھ کیا، تیسرا فرمایا کہ ابا تکا بلالا من مالہ، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس وقت مشکل وقت تھا لوگ آپ کو زخمی کر رہے تھے، ریت گرم پہ لٹا کے تکلیفیں دے رہے تھے، پر میں ان کو آزاد کرنے والی شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فرمایا رحم اللہ عمر، اے باری تعالیٰ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی رحم فرما۔ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ فرمایا وہ ہے یقول الحق ولو کان مرا، کہ حق جتنا بھی کڑوا ہو چاہے ہزاروں تلواریں ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھبراتے نہیں، سینہ تان کے حق بات فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا رحم اللہ عثمان، اے باری تعالیٰ میرے عثمان پہ بھی رحم فرما، میرا عثمان وہ ہے تستحی منہ الملائکہ، جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا رحم اللہ علی، اے باری تعالیٰ میرے علی المرتضیٰ پہ بھی رحم فرما، میرا علی المرتضیٰ کون ہے؟
فرمایا اللہم ادرک حق معو ہے سو دارا، اے باری تعالیٰ میرے حق کو ادھر پھر دے جدھر میرا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اس واسطے اسی حدیث کے ماتا ہے علامت اہل سنت تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین۔ اہل سنت کی جو علامت ہے وہ شیخین کو فضیلت دینا ہے، اور ختنین شیخین کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو فضیلت دینا۔ اور فرمایا حب الختنین، ختنین کہتے ہیں آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے ساتھ محبت کرنا۔ یعنی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے ساتھ مخالفت نہ ہو، چاروں خلفاء کے ساتھ محبت اور فضیلت کا انداز بتایا کہ جو ہی اپنے اہل سنت کے عقیدے کا اظہار کرو، عقیدے کا اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ہو کہ سب سے زیادہ افضل جانو۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ حب الختنین، کہ میرے عثمان غنی سے بھی محبت کرو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ آخر کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، جو بندہ یہ محبوب رکھتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون ہے جہنم سے آزاد لوگ، فرمایا وہ ادھر ادھر نہ جائے، جنگلوں کے اندر نہ جائے، وہ کسی دنیا دار کے پاس نہ بیٹھے، کسی اور عاشق جو عام دنیا کے لحاظ سے اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ طالب علموں کو دیکھ لے، یوں ہی سمجھے کہ میں نے جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی بازاروں میں نہیں مل سکتے، وہ یا تو مسجدوں میں ملیں گے یا مدرسہ میں ملیں گے، کہ مسجدوں اور مدرسوں میں آنے والے ایسے لوگ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد لوگ کون ہیں، فرمایا وہ طالب علموں کو دیکھتا جائے اور یقین کر لے کہ یہی ہے جو جہنم سے آزاد لوگ ہیں۔